فیض رمضان، فیض رمضان۔ ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان۔ وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے، اور جب ہم بات کرتے ہیں فیض رمضان کی تو یقیناً جو اس وقت کا جو سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی میرے ساتھ ایسا مہمان موجود ہوتا ہے جس کے ہم پہلے روزے پر بھی بات کرتے ہیں، اور موجودہ صورتحال اگر کوئی سیاستدان ہو تو ضرور اس پر کرتے ہیں۔ ابھی اپنے مہمان کا آپ سے تعارف بھی کرواؤں گی، لیکن آج جو آپ سے سوال کیا سب سے پہلے وہ آپ سب کو بتا دوں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فوج کی تعداد کتنی تھی؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فوج کی تعداد کتنی تھی؟ 3 آپشنز آپ سب کو دیے ہیں۔ نمبر 1 جو آپشن آپ کو دیا ہے 200، نمبر 2 جو آپ کو آپشن دیا ہے 300، اور نمبر 3 آپ کو جو آپشن دیا ہے وہ ہے 313۔ آپ نے صحیح جواب بتانا ہے۔ فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، کامنٹس کے ذریعے بھی جواب دے سکتے ہیں یا پھر کال کے ذریعے۔ میرے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں ان کے میں تعارف کی جانب پڑھتی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دعا زبیر صاحبہ جو کہ رہنما پاکستان تحریک انصاف ہیں، اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں روز کی طرح محمد نایاب نوشاری، اور دونوں مہمانوں کو فیض رمضان میں خوش آمدید کروں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ کی آمد کا۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ سیاست میں نے آغاز میں ہی کہہ دیا کہ سیاستدان ہوتے ہیں بڑے، پھر تو میں چھیڑ چھاڑ والے بھی سوال کر رہی ہوتی ہوں نا موجودہ صورتحال، کیونکہ ہماری سیاسی بہت ہی ہنگامی اور بہت جسے کہا جائے کچھ کے لیے بہت اچھی چل رہی ہے، کچھ کے لیے بہت زیادہ بری، کیونکہ جو لوگ اگر سیاست سے دور ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اچھا دعا صاحب، آغاز کرتے ہیں کیونکہ یہ جو میرا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ہم اپنے مہمانوں سے پہلے روزے کے بارے میں بھی اس کے پوچھتے ہیں، تو کیوں نہ آپ کی کچھ یادیں تازہ کی جائیں۔ پہلے روزے کی بات کی جائے تو وہ واقعی میں روزہ کشائی ہی تھی یا سادگی سے آپ نے ایک پہلا روزہ رکھ لیا تھا؟ یاد ہے کچھ؟ جی ہاں، بالکل یاد ہے۔ بس وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بچپن سے ہی اپنے والدین کو، گھر والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اہتمام کیا جاتا ہے باقاعدہ، اور بات شروع کر دی جاتی ہے کئی ماہ پہلے ہی، جی رمضان آنے والے ہیں، رمضان آنے والے ہیں، تو بچوں کے جو لاشعور میں نا وہ چیز فکس ہو جاتی ہے، اور وہ ایکسائٹمنٹ ایک ایسی ہوتی ہے کہ رمضان کیا ہے کہ ہم بھی اس کا ایکسپیرینس کریں۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی جب میں نے روزے رکھنا اسٹارٹ کیے تھے، تو والدہ کا ہوتا تھا کہ نہ ہی اٹھیں سحری میں تو اچھی بات ہے، اسکول بھی جانا ہے اور ساری چیزیں ہیں تو مشکل ہوگا بچوں کے لیے، لیکن بہت ضد کر کے والدہ کے ساتھ، اور کہ جی رکھنا ہے، تو والدہ نے کہا کہ نہیں رکھ پاؤ گی، لیکن رکھا، اور الحمدللہ بہت اچھا تھا، اور وہ پیرنٹس کے لیے بھی سرپرائز تھا کہ جی یہ رکھ پائیں گی نہیں رکھ پائیں، وہ گو کی صورتحال تھی، اور اس میں وہ الحمدللہ روزہ مکمل ہوا۔ پھر اس کے بعد سے کھایا تو نہیں، میں مکمل میں بیچ میں میرے کیونکہ سوال بنتا ہے، کچھ کھایا تو نہیں، چوری چپکے سے بھی؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ ایک کیونکہ میرے گھر کا جو ماحول ہے وہ ویسے بھی بہت دینی ماحول ہے، تو والدین کو میں دیکھتی تھی ان کے صوم و صلات اور ساری چیزیں، تو اس کی وجہ سے ایک تو خود بھی شوق تھا کہ اس کو ایکسپیرینس کر کے دیکھتے ہیں، اور پھر جب کیا تو وہ اتنا اچھا محسوس ہوا۔ اس کے بعد سے اس طرح سے ہوتا تھا کہ والدہ کی بہت ڈپٹ پڑ جاتی تھی، تو لگاتار روزے رکھنے نہیں دیتی تھی، وہ کہتی تھی کہ گیپ کے ساتھ رکھو، بیمار ہو جاؤ گے، تو وہ جس طرح سے پھر انہوں نے گائیڈ کیا، لیکن بہت چھوٹی عمر سے ہی رکھنا شروع کر دیا، اور الحمدللہ یہ بڑی اچھی فیلنگ ہوتی ہے۔ ہمیں تو بڑا انتظار رہتا ہے کہ جی رمضان آئے گا تو ذرا تھوڑا سا آپ کی باڈی کو بھی ریلیکس ملتا ہے، اور آپ جو ڈیٹاکس ہوتی ہے آپ کی باڈی، تو میں سمجھتی ہوں اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت نظام بنایا ہے الحمدللہ۔ بالکل۔ اچھا جہاں کیونکہ بات ہوتی ہے انسان جہاں رہتا ہے بستا ہے اس سے بڑا تعلق ہوتا ہے بہت ساری چیزوں پہ، آپ انہیں دیکھتے ہوں گے ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہتی ہیں، اور آزاد کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں نا وہاں کے لوگ عموماً ہمیں ایسے ہی ملتے ہیں خوش اخلاق، تو یہ سیاست کی طرف ایک دم سے آ گئی یا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ تھا آپ کا؟ نہیں، ایسے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، اور ہاں یہ ضرور تھا کہ سوشل سیکٹر میں فیملی کا ایک کنٹریبیوشن ہے بہت زیادہ، اور سوشل ورک کرتے رہتے تھے، لیکن 2008 میں بس اچانک سے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے پش کیا گیا کہ جی آپ کو سیاست میں آنا چاہیے۔ کس طرف سے کیا گیا، فیملی کی یا جو سوشل سرکل کے آپ کام کر رہی ہیں؟ سوشل سرکل کے فرینڈز ہیں ہمارے، کچھ لاہور کے دوست احباب تھے، انہوں نے کہا کہ جی آپ، کیونکہ ڈبیٹر بھی رہی ہوں کالج اسکول میں، تو وہ کہتے تھے کہ جی آپ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں جوائن کریں،
تو اس وقت ضرورت بھی تھی تحریک آزاد انصاف کشمیر میں. کی وجہ سے بھی خاص طور پہ کہ اپنی نہیں، جگہ میں نے کو کراچی انسان سے چاہتا ہے. جوائن کیا. اچھا اسٹارٹ جی یہاں میری سے کیونکہ کیا. ایجوکیشن بھی اور ساری چیزیں کراچی سے رہیں، تو پھر میں نے کراچی سے خان صاحب کو 90 سے جوائن کیا. تو وہ بھی ایک اور بڑی بات تھی کہ جی 90 سے جوائن کیا گیا کہ جب ہمارے پاس کوئی وہاں سے مرد بھی نہیں تھا، کوئی لڑکا بھی نہیں تھا. اس میں پہلی وہاں سے خاتون تھی جس نے عمران خان صاحب کو جوائن کیا، اور ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. تو الحمدللہ بیک گراؤنڈ کوئی ایسچ نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب نے جو ٹریننگ کی ہے، جو سکھایا ہے، سمجھایا ہے، تو ہم بڑے پولیٹیسائز ہو گئے. مطلب کہ ہم پہلے تو جس وقت میں ہم نے سیاست میں قدم رکھا تو آپ نے دیکھا ہوگا خواتین خاص طور پہ لڑکیاں ڈسکس کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھیں. لیکن بائی دا ٹائم اب آپ دیکھیے کہ خواتین کپڑوں کی تو چلیں بات کرتی ہیں، کھانے پینے کی بھی بات کریں گی، اسٹائل کی بھی کریں گی، لیکن ساتھ ساتھ پالیٹکس کو بھی ڈسکس کرتی ہیں. اب تو ایک بڑا ہی اچھا ماحول ہو گیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک ٹیچر کی طرح، ایک استاد کی طرح، پروفیسر کی طرح، آپ دیکھیں ان کی تقاریر اٹھا کے دیکھیں آپ جلسوں کی، وہ بات کرتے ہیں، ایک ایک چیز ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں. تو ہم سب کو بڑا سیاسی شعور دیا، تو بس آگے سیاست. اچھا دیکھیں آپ کی اس بات پہ نا میرے پاس کمنٹس آنا اسٹارٹ ہو گئے ہیں. جب 90 آتا ہے نا تو ہمارے ملک میں کیا کراچی میں شہر قائد میں کچھ اور صورتحال ہو جاتی ہے لوگوں کی. تو وہ آپ لوگوں کی جو سیاسی جو سوالات ہوتے ہیں نا، وہ نہیں جو ابھی ان سے بات کرنی ہے وہ بڑی اہم ہے. اچھا وہیں پر جہاں ہم بات کرتے ہیں جو بھی یعنی ہوا عدم اعتماد کے، ہم ووٹ کی بات کرتے ہیں، بے شمار چیزوں کی، اس کے بعد جہاں کیونکہ کراچی کا جب ذکر آ جاتا ہے تو شہر قائد میں جلسہ بھی ہوا خان صاحب کا، اور اسی کا ہم نے کہا بھی کہ یعنی وہ کامیاب ہے، ناکام ہے، یعنی اپنی اپنی رائے ہے، اپنی اپنی جگہ لوگوں نے اظہار خیال کیا. کس نظر سے دیکھ رہی ہیں کہ یہ صورتحال کیا یعنی جلسوں کی طرف یعنی یہ آغاز تھا، اس سے تعداد بڑھتی ہوئی دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ آپ جس سیاسی جماعت میں آپ تو یہ بولیں گی، لیکن میں فیکٹس کے اوپر بات کرنا چاہ رہی ہوں، کس نظر سے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے یہ تو ابھی شروعات ہے اور لوگوں کے اندر ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے. ہم چونکہ ہر بار ہی ڈکٹیشن پہ چلنے والی قوم ہیں، یہ پوری پاکستانی قوم کا ایک چھوٹا سا بھی بچہ ہوگا، آپ اس سے جب بات کریں گے تو دوسری قوتوں کی مداخلت اس کو بھی معلوم ہوگی کہ جی ہم تو ڈکٹیشنز پہ چلتے ہیں، ہم تو غلام قوم تھے. لیکن چلتے آئے نا، یہ تو المیہ ہے، ہمیں ایکسیپٹ تو کرنا پڑے گا نا. ایگزیکٹلی یہ ہم نے ایکسیپٹ کر کے پھر اس کے آگے کرنا کیا ہے. مطلب کہ اگر کہ مجھے کوئی یہ کہتا ہے کہ ہماری ڈائریکشنز کے بغیر آپ چل نہیں سکتی ہیں، ٹھیک ہے وہ ایک کچھ ٹیمپرریلی تو وہ چل جاتا ہے، لیکن کچھ ٹائم کے بعد انسان کو رب العزت نے بڑا آزاد بنایا ہے، اس کو آزادی بائی نیچر پسند ہے. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر امبوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اننیسیسریلی کوئی پریشر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ریئیکٹ کرتا ہے، ریٹیلیٹ کرتا ہے، اور وہ بتاتا ہے میں انسان ہوں، آئی ڈونٹ لائک اٹ، آپ اسٹاپ اٹ، وہ آپ کو بتاتا ہے. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہی انسان جب وزارتوں کی بات آتی ہے یا یعنی ہم کسی بھی چیز کی بات کرتے ہیں کہ اس میں جب فائدے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ ڈکٹیشن کے اوپر چل رہا ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ایک لمٹ ہوتی ہے نا، ایک سرٹن لیول ہوتا ہے، آپ کی سیچوریشن کا ایک لیول ہوتا ہے کہ جہاں تک کہ آپ چیزوں کو، جیسے میں آج آپ کے پروگرام میں آئی ہوں، آپ نے مجھے مدعو کیا، مجھے اچھا لگا، میں یہاں پر آ گئی. اب آپ مجھے نیکسٹ میں بلائیں گی، میں تب بھی آ جاؤں گی. لیکن اب یہ ہوگا کہ کہیں وہ آنے جانے میں اگر اس طرح کی کوئی اچانک سے ایسی بات آ جائے گی جہاں میں آپ کو کوئی بلیک میل کرنا شروع کر دوں کہ میں تو آپ کے پروگرام میں آئی تھی، اب ذرا آپ میرا یہ آپ مائنڈ کریں گے. ایگزیکٹلی ہیومن نیچر ہے. اب ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے میں ذرا ہمارے ناظرین کو لیکن اسی میں انوالو کر لوں. یہ آپ جی جناب یہ جو بھی چل رہا ہے نا، آپ کو سیاسی کیونکہ ساری چیزیں بہت اچھی طرح معلوم ہے، تو یہ بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی. بالکل جی. تو اس میں یہ ہے کہ جناب کہ ہمارے پاس جب آپ کو وزارت، آبویسلی آپ کے پاس اگر کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی تو آپ تب تک ڈیلیور نہیں کر سکتے. میں بہت اچھی باتیں کر سکتی ہوں، اچھی باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن عمل کرنے کے لیے آپ کو ایک قدم اٹھانا پڑتا ہے، آپ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. ورنہ تو دیواروں پہ بھی لکھیں، دیواریں چل پھر نہیں سکتی ہیں. جب آپ کو وزارتیں مل جاتی ہیں یا اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھنا ہوتا ہے، کوئی بات ماننی پڑتی ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن کے اوپر آپ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل آپ عمران خان صاحب کی بات کریں کہ اوبیسلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر، تمام لوگوں کے، تمام اداروں کے ساتھ مل کے، ان کی مدد سے ہی آپ یہ کہیے کہ ہم حکومت میں آتے ہیں، اور حکومت میں آنے کے بعد آپ دیکھیں، لیکن آپ ایکسیپٹ کر رہی ہیں نا، میں نے جس طرح کہا کہ جب سب کچھ مل رہا ہوتا ہے تو پھر وہ سب کچھ ہمیں اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے پاس ایک پولیٹیکل جو سسٹم ہے، یا آپ کسی بھی ملک کو دیکھیں کہ وہ چلتا کس طرح سے ہے، وہ چلتا
ہی کہ آپ کے پولیٹیکل سسٹم سے، آپ کا اکنامکل سسٹم اور آپ کی آرمی فورسز، آپ کی فورسز ہی یہ وہ 3 پلرز ہیں جو کسی بھی نیشن کو آگے لے کر کے چلتے ہیں. تو آپ یہ ڈینائل میں رہنا کہ جی ایسا تو ہوتا نہیں ہے، آبویسلی وہ اس ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. ہم ایک ایٹمی طاقت ہے، ہمیں بے لگام نہیں چھوڑا جا سکتا، ہم پہ نظر بھی رکھنی ہوتی ہے، ہمیں دیکھنا بھی ہوتا ہے کہ یہ کہیں کسی غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ مل کے سیاستدان تو ایسا کچھ نہیں کر رہے کہ جس سے ہم ایٹمی ملک ہیں. ہمارے پاس تو جو ایٹمی طاقت ہونے کی جو پالیسی ہے کہ ہم نے وہاں پہ سوچنا نہیں ہے، ہم نے فوراً اٹیک کر دینا ہے، یہ ہماری پالیسی ہے. تو اب آپ دیکھیے کوئی ایسا ملک کہ جس کی پالیسی ہے کہ پہلے ہی اسٹیپ میں آپ نے اپنے نیوکلیئر پاور کو یوز کرنا ہے، تو بڑا سوچ سمجھ کے ہمیں چلنا پڑتا ہے. اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ یہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں اور ہم سب مل کے ہی اس ملک کو چلاتے ہیں. تو لیکن جہاں پر دوسرے ملکوں کا انٹروین کرنا آپ کے ملک کے اندر آپ کی آزادی کو، دیکھیں ایک ہوتا ہے نا، لیکن دیکھیں بات پھر کہیں سے کہیں چلی گئی نا. ہم جب بات کر رہے تھے، میں تو صرف اس لیے کہ ہمارے ناظرین کو بھی انوالو کر لیا جائے. خان صاحب کی بات ہو رہی تھی کہ جہاں چلے ایکسیپٹ کیا گیا، بہت ساری چیزیں تو ہوتی چلی گئی نا اس میں. تو وہیں پر اگر بات آتی کہ چوائسیز کی آ گئی بات کہ وہیں اگینسٹ ہوا تو سب کچھ غلط ہو گیا. نہیں، انہوں نے سب کچھ کو غلط نہیں کہا. انہوں نے دیکھیں جو مراسلہ آیا، جو خط کی بات کی جا رہی ہے، وہ صرف اسی پہ بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ کوئی غلط ہے، کبھی بھی نہیں کہا. آپ دیکھیں آن ریکارڈ ہے یہ آپ نے دیکھا پشاور کا پہلا جلسہ، اس میں بات کی. کراچی کے جلسے میں بھی جو آپ نے بات کی وہ یہی کی کہ وہ جو مراسلہ آیا جس میں دھمکی دی گئی، کیوں دی گئی؟ ہم ایک آزاد خود مختار ملک ہیں، آپ ہمیں کیڑے مکوڑوں کی طرح استعمال نہیں کر سکتے. جب آپ کا دل چاہا تو آپ نے استعمال کر لیا، جب دل نہیں چاہا تو آپ نے بےعزت کر دیا. اور پاکستان کے تشخص کو ہم سیاستدانوں نے ہی ٹھیک کرنا ہے اور خراب کرنا ہے، دونوں چیزیں ہمارے پاس ہیں. لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، جیسے میں نے آغاز میں بھی یہی کہا، ابھی میں یہی بول رہی ہوں کہ جب چوائسیز کی بات آ جاتی ہے، جب وزارتوں کی بات آتی ہے اور جب مل رہی ہوتی ہیں سچ کر، تو اس وقت سب کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے. وہیں پر جب ہم ملک کی سلامتی کی بات کرتے ہیں، چوروں کی، لٹیروں کی جنہیں کہا گیا، تو اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو خزانہ تو اس کے بعد بھی خالی ہوا نا، حکومت رہتے ہوئے بھی ہوا. تو لوگوں کا تو یہ شکوہ ہے نا. نہیں دیکھیں، آپ وزارتیں لیتے ہیں تو یہ جمہوری سسٹم ہے نا، مینڈیٹ لے کے آتے ہیں، آپ ووٹوں کی طاقت سے آ کے لیتے ہیں. دیکھیں میں اگر آج آپ کو یہاں پہ کہوں کہ جی میں پاکستان کی وزیر اعظم بننا چاہتی ہوں، تو آپ مجھے غور سے دیکھیں گے، آپ کہیں گے ایکسکیوز می. آپ کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کے کارنامے کیا ہیں، واٹ یو ہیو ڈن. آپ کا یہ ضرور سوال ہوگا کہ آپ جو خواہش کر رہی ہیں اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے ملک و قوم کے لیے، اور پھر کیا قوم تیار ہے آپ کو اس سیٹ کو دینے کے لیے. تو عمران خان صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جن کو لوگوں نے ایک بھاری اکثریت کے ساتھ آپ کو پارلیمنٹ میں لے کر آئے، اور سب کی خواہش تھی کہ عمران خان ہمارا وزیر اعظم بنے. اور جب وہ وزیر اعظم بن جاتے، آج آپ دیکھیں کہ یہ جو پروٹیسٹ ہے، لوگ آ رہے ہیں وہاں اس لیے نہیں آ رہے کہ جی آپ نے ہم نے نون کو لانا ہے یا پی پی کو لانا ہے یا پی ٹی آئی کو لانا ہے. وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایک ملک ہے، 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. یہاں پر کوئی کہیں آ کر وہ جو ایک مثال ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا فارمولا ہمارے ملک پہ نہیں چلتا ہے. آپ یہاں پہ ہمیں کوئی کم ظرف یا چھوٹی قوم نہیں سمجھے. ہم سارے پڑھے لکھے دور کے لوگ ہیں، ہماری کنٹریبیوشن ہے اس دنیا کے اندر. ہمارے ملک کے سائنسدان دیکھ لیجئے، ہمارے ملک کے اندر بڑے نامور قسم کے لوگ ہیں جس نے دنیا کو کنٹریبیوٹ کیا ہے. آپ اگر ان کو بے عزت کریں گے تو ہمیں یہ پسند نہیں آ رہا. آپ دیکھیں ہمارے جلسوں کے اندر، لیکن یہ غیر اخلاقی، دیکھیں میں آپ کی بات بھی مکمل کرنے کا پورا موقع دوں گی، لیکن جہاں ہم بات کرتے ہیں اخلاقیات کی، جہاں ہم درس بھی دے رہے ہوتے ہیں، سب سے بڑا شکوہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس چیز پر، وہیں پر ہمیں دیکھنے کو ملا کہ ملک کی سلامتی پر کیونکہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے یا اور بہت سارے لیڈرز کے لیے، کہ پھر وہ غیر مہذبانہ باتیں، چیزیں، خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا، کیونکہ یہ تو ہم ملکی سطح پر دیکھ رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنلی، کہ اگر ہم ایک دوسرے پر ہی بہتان بھی لگائیں گے، گالیاں بھی کریں گے، تو کیا ملک کی سلامتی کو اس سے خطرہ نہیں ہوتا؟ دیکھیں یہ تو ایک انٹرنل ایشو ہے، اس سے ملک کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ملک کی سلامتی کے لیے خطرے کی جو میں نے آپ کو بات کہی کہ دوسری جب قوتیں انٹروین کرتی ہیں، اس میں چیزیں بہت ساری چل رہی ہیں نا، وہ تو آ جاتی ہیں سلامتی پر. جی تو وہ دیکھیں آپ کی، اور اگر میں کسی کو اچھا نہیں سمجھتی اور وہ وقت نے ثابت بھی کیا کہ یہ اس وجہ سے میں ان کو اچھا نہیں سمجھتی، تو یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کو اتنے سالوں سے لے کے چلتے رہے. آپ وہ ملک تھے، وہ عظیم قوم تھے
جس نے دوسرے ممالک کو قرضہ دیا تھا 60 کی دہائی میں، کیا ہوا اس ملک کے ساتھ کہ آہستہ آہستہ ڈکلائن پہ جاتا رہا، دوسری قوتیں وہ بنتی چلی گئیں، آپ ڈکلائن پہ جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں آپ؟ اس پہ ریزن جب تک کہ اندر سے ماحول میں اندرونی جس کو آپ کہتے ہیں مداخلت نہ ہو، اندرونی لوگ شامل نہ ہوں، کوئی باہر کا آ کر ہمت نہیں کر سکتا کہ وہ آ کر انٹروین کرے۔ تو ہمارے لوگ جب دوسروں کے جس کو اعلی کار کہتے ہیں یا سہولت کار بنتے ہیں تو پھر دیکھیں چیزیں گڑبڑ ہوتی ہیں۔ اور کب بنتے ہیں؟ جب یو اسکریچ مائی بیک آئی ول یورس، ایگزیکٹلی۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر سے جب آپ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، اتنا اربوں خربوں روپے پیسہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے، تو وہ لوگ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ جب آپ کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو جب ان کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں جی کم آن ناؤ اٹس یور ٹرن، تو پھر آپ ان کو کیا بولیں گے؟ تو ہم تو دیکھیں نا، جب ہمارے ہی لیڈر کھڑے ہو کر یہ کہیں، جو اس ملک کو چلانے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہیں کہ بیگرز آر ناٹ چوزر، تو دس از ویری شیمفل تھنگ ایکچولی، کہ آپ اس کو کیسے برداشت کریں گے کہ آپ اگر فار ایگزامپل میں اگر ایئرپورٹ پہ ہوں، میں امریکن ایئرپورٹ پہ ہوں، تو مجھے کوئی اگر آواز لگا کے بیگر کہتا ہے تو یقیناً میرے لیے اس سے بڑی بے عزتی کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ لیکن وہ تو سب نے سوچ لیا نا کہ ایک دوسرے کو کہتے رہنا ہے، اگر خود سے نہیں کہنا ہے تو ورکرز کو اس کام کے اوپر لگا دینا ہے۔ اچھا، سیاست کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں خواتین کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے، اور جب کام کر رہی ہوتی ہیں، یعنی بہت ساری فیلڈز ہیں، چاہے میڈیا ہو یا سیاست کی ہم بات کرتے ہیں، پالیٹکس کی، آپ نے کچھ مشکلات ایسی تھیں جن کا سامنا کیا؟ ایگزیکٹلی، بینگ اے فیمیل آپ کو پاکستانی معاشرے کی بات نہیں کریں، یہ سب کانٹیننٹ میں اور دنیا میں ہے کہ آپ کہیں پہ بھی ہوں، فیمیل کو تھوڑا سا پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ یہ سب کانٹیننٹ کی بات کرتے ہیں اور ایشین کنٹریز میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کمپلیکس بہت ہے، سوسائٹی میں اتنا زیادہ کمپلیکس ہے۔ آپ انڈیا کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو میں اتنا نہیں کہتی، آپ اگر پاکستان، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، یہ وہ تمام، یہ یہاں پہ خواتین کو کمپلیکسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، انکمپٹنٹ اور کمپٹنسی ہونا، یہ بھی ایک دیکھیں نا، جہاں پر مرد حضرات دیکھتے ہیں کہ یار یہ خاتون تو دیکھیں یہ کسی وجہ سے آگے جا رہی ہیں اور میری جگہ لے لے گی، تو ان کو پھر اب آپ دیکھیں، میں تو اس کے بھی بہت خلاف ہوں کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر ریزرو سیٹس رکھتے ہیں، وی ڈونٹ نیڈ اٹ۔ آپ کہیں کہ آپ جائیں الیکشن لڑ کر آئیں، آپ جس طریقے سے ایگزیکٹلی آپ نے جس طریقے سے مردوں کا کرائیٹیریا ہے کہ وہ جاتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں اور آتے ہیں، وہاں سے کیونکہ بہت سی بدمزگیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہاں پہ پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس آ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کا پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جی یہ کون ہے کیا ہے۔ اب فار ایگزامپل کوئی ایک صاحب کسی حلقے سے جیت کے آتے ہیں تو وہ پہلے اپنی لسٹ دے دیں گے کہ جی یہ فلاں فلاں، اور وہ فلاں فلاں نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہوا ہوتا، یا پھر وہ پیسے دے کے آ جانا۔ تو یہ چیزیں فیمیلز کو فیس کرنا پڑتی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے سسٹم کو اگر بہتری کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں بھی آپ رائٹس مکمل دیں، ایگزیکٹلی آپ دیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اگر خاتون اس قابل ہے، اس کی ڈیو رسپیکٹ آپ اس کو دیں، اور جو نہیں ہے آپ ان سے معذرت کر لیں کہ نہیں جی کوئی ایشو نہیں، آپ پھر محنت کریں، ٹرائی اگین اینڈ اگین۔ ایگزیکٹلی، بالکل۔ اور دعا صاحبہ بھی آپ سے مزید بات ہوگی، ایسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں، کیا سنائیں گے؟ بسم اللہ کیجیے۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جنت تو ٹھکانہ ٹھکانہ ہے مگر میرے لیے، سبحان اے اللہ۔ کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم، تاجدار حرم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہو نگاہ کرم، ہو کرم تاجدار حرم، چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی، تاجدار حرم، ہو نگاہ کرم،
ہم غریبوں کے دن بھی سور سبحان اللہ، جائیں سبحان اللہ، گے سبحان اللہ۔ حامی یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار ماشاءاللہ، حرم ماشاءاللہ۔ خوف طوفان ہے آندھیوں کا ہے غم خوف طوفان ہے آندھیوں کا ہے غم سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم خوف طوفان ہے آندھیوں کا ہے غم سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم آپ بھی گر نہ لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاجدار حرم اور چشم ساقی کوثر کے پینے چلے ماشاءاللہ، چشم ماشاءاللہ۔ ساقی کوثر کے پینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے آخری وقت ہے کیا رونق دنیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں میں کشو آؤ مدینے چلے سبحان اللہ، آؤ سبحان اللہ، سبحان مدینے اللہ۔ چلے آؤ مدینے چلے دکھ درد و علم سب چھٹتے ہیں حسنین کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر سبحان اللہ، جتنے سبحان خالی اللہ۔ ہے سب جام بھر جائیں گے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تاجدار سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان، ابھی حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ فیض رمضان، فیض رمضان،